ہمیرا شرکت گاہ میں کام کرتی ہیں اور وہ پیس کے ایشوز پہ ایکسٹینسولی پورے ملک میں کام کرتی ہیں. نہیں، پورے ملک میں پیس کے اوپر زیادہ کام سوات میں ہوا ہے، اور بنی نے ایکچولی اپنی پریزنٹیشن میں سب چیزوں کے اوپر بڑی اچھی طرح سے ایک ہمیں ویو پیش کیا، خاص طور پہ بارڈرز کے حوالے سے کہ کتنے پورس ہیں ہمارے بارڈرز، اور ان کی گفتگو سے لگا کہ کوئی سیریسنس نہیں ہے وہاں، ہم ابھی تک کہیں سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں. اور وہی چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی قوم کے اندر، یہاں کے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. جس وائلنس پہ پاکستان بنا تھا وہی وائلنس آپ کو ابھی تک موجود ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ جب عورت کی بات آتی ہے اور مارجنلائز عورت کی، غریب عورت کی، جہاں پر کام ہم کرتے ہیں کسی لیول پہ بھی ویمن ڈو سفر. وائلنس ہیز ناٹ لیفٹ اس، اٹ از اسٹل دیئر. بنی نے کہا کہ جی 6 ٹائپس آف وائلنس ہوتی تھی، عورتوں کی باڈیز بارٹر ہوتی تھی، وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. سوارا ہوتا ہے، پیس کمپنسیشن میں عورتوں کو دیا جاتا ہے. بچہ قتل کر دیتا ہے کسی کا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، آپ اپنی ایک بیٹی 2 بیٹیاں دے دیتے ہیں اگلے کو. سو بدلہ کیا ہے؟ سیکشل ڈسممبرمنٹ ہوتی ہے، آنر کلنگ ہوتی ہے، ابھی تک سب کچھ یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت، ہم نے یہ آئی ڈی پی کیمپس میں دیکھا، فلڈز میں ہم نے یہ دیکھا، لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کی گئیں کیونکہ ایک تو پردہ تھا، ان کو اکٹھا رکھا گیا. ماں باپ کو فکر تھا کہ کوئی لڑکا دیکھ لے گا، یا انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا لڑکی سے بات کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کا نکاح کرواؤ. زبردستی کی بہت شادیاں ہوئیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا تشدد ہے جہاں ان کی مرضی ہی نہیں تھی. ابڈکشنز بھی ہو رہی ہیں. آپ وہ کہتے تھے اسٹیٹ اون کرتا ہے وومن کو، تو وومن کا اسٹیٹ کیا ہے گھر میں؟ دا پیٹریارکل سسٹم، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے. کیا اس کا کوئی وجود یا اس کا کوئی ڈز شی ہیو اینی اتھارٹی آن ہر اون باڈی؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی جی سکتی ہے؟ جب ہم سوات بھی گئے، وہاں کا پیٹریارکل نظام تو بہت سخت ہے. یہ مسرت بھی میرے پاس بیٹھی ہیں، انہوں نے کیونکہ ڈائریکٹ طالبان کے علاقوں میں کام کیا، میں وہاں پر اس چیز کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گی. لیکن جب پیس کا کام ہم نے سوچا کریں گے، عورتوں کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ کو جیسے بنی نے کہا اور لوگوں نے این جی اوز بڑے بڑے ایجنڈاز دے دیتے ہیں 1325 پہ کام کرنا ہے. پتہ لگا جی سوات میں تو آپ نام بھی نہیں لے سکتے 1325 کا، کیونکہ اٹس ناٹ الاؤڈ، جسٹ لائک شی ایکسپلینڈ ارلیئر. اور ہم نے کہا ہم کمیونٹی کی عورتوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے اور ہماری کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور ہمارے سٹیزن شپ رائٹس کیا ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کمیونٹی سے آگے یا اس گھر سے آگے میرے کیا حقوق ہیں. میرا باپ، میرا بھائی مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، میں نہیں مانگوں گی کیونکہ میں آسٹرسائز ہو جاؤں گی. وہ بہادری کہاں سے آئے گی ان کے اندر؟ اس کی والدہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گی، اس کی بہنیں بھی خلاف ہو جائیں گی. تو وہ امن کہاں ہے پھر؟ تو جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف وہ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ جب جنگ ہوگی تو پھر امن آئے گا؟ امن تو وائلنس جب جس ملک کا حصہ ہو، آپ کو ورثے میں وائلنس ملی ہو، تو امن تو پھر ہر جگہ آپ ڈھونڈیں گے نا. اور عورت کے لیے جب امن کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتی ہے کہ مجھے گھر میں امن چاہیے. تحفظ کی بات بھی نہیں کرتی، وہ کہتی مجھے برابری چاہیے. برابری بھی نہ ہو، کہتی میرا خامن نہ مارے مجھ کو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر طرح کے علاقے میں ہم پھرے ہیں، مالیوال ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سوات ہو، جوان لڑکی ہو، بوڑھی عورت ہو. جب ان سے پوچھیں کہ سب سے پیاری چیز کیا ہے، سب سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ دولت چاہیے، گھر چاہیے؟ تو وہ غریب سے غریب عورت بھی کہتی ہے، پنجابی میں اس نے کہا ابا جی آزادی چاہیے، آزادی، کہ اپنی فری ول سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور اس چیز کا احساس ہم نے دیکھا ہے ینگر جنریشن میں بہت زیادہ ہے. وہ اس چیز کو بہت کوشچن کر رہی ہیں، اپنے اسٹیٹس کو کوشچن کرتی ہیں کہ میں پیدا ہوتی ہوں تو گھر میں رونا دھونا ہوتا ہے، میرے بھائی کو امپورٹنس مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی ہے. ہم کب تک ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے؟ یا ہم کب تک ان کو سکھاتے رہیں گے، مردوں سے بھی بات کریں گے یہ تمہارے حقوق ہیں، یہ ہیں؟ کئی بار ہمیں لگا کہ ان کو بتانا پڑے گا حق کوئی نہیں دیتا، یہ چھیننا پڑتا ہے، تو کہیں تھوڑی سی اگریسو بھی ہونا پڑے گا. مگر کیسے وہ اگریسو ہو؟ اس کے اوپر تو فیئر، خوف ہے نا تاریخ.
اور سوات میں خاص طور پہ جہاں طالبان آئے، وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والد تو پھر ہمیں اتنا نہیں روکتے، ہمیں اپنے بھائیوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اب عورتیں وہاں اتنا پردہ نہیں کرتی جتنی لڑکیاں کرتی. کوئی لڑکی کا آپ کو آنکھوں کے سوا بیشتر نظر نہیں آئے گا، ان کی شکل نہیں نظر آتی، کیونکہ وہ آپ ان سے پوچھو کیوں ایسے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ منع کرتے ہیں، بس ہم کر رہے ہیں. وہ زمانے کا خوف ہے، باہر نکلنے کا خوف ہے، کیا ہے وہ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں. پھر ان سے پوچھا، اب میں جا کے ان سے کیا کہوں کہ امن یہ ہے اور تمہیں امن کے لیے یہ کرنا ہے. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ 1325 کیا ہے اور ہماری سیڈو کنونشن کیا ہے، تو تمہیں اپنے حق پتہ ہی نہیں. وہ کہتی مطلب میری کمیونٹی میں پہلے مجھے بتاؤ نا، میں اپنے والد سے کیسے بات کروں، میں اپنے بھائی سے کیسے بات کروں. ان کو بھی تو آپ سکھاؤ نا کہ میرے حق کیا ہیں، مجھے بتائی جا رہے ہو، ان کو بھی بتاؤ میرے حق کیا ہیں. کیونکہ میں گھر جا کے جب یہ بات کرتی ہوں تو مجھے زور سے ایک تھپڑ پڑتا ہے آگے سے. پھر سوچا کہ اچھا مردوں سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. جب مردوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی جی بالکل ہم ساتھ دیں گے آپ کا. لیکن وہ رویہ کیا تھا؟ احسان کا. میں اس عورت کو اس کا حق دیتا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں. یعنی وہ ایکول سٹیٹس کیسے آئے گا؟ جب تک ایکوالٹی، ایکول سٹیٹس نہیں ہوگا، کیا کمپلیٹ امن آئے گا؟ میں اس وقت جنگ کے امن کی بات نہیں کر رہی، آلدو میں کام کر رہی ہوں سوات میں، بیکاز مجھے پتا ہے مسرت اس کی بہت سی آپ کو باتیں بتائیں گی، وہ بچوں کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہیں. لیکن سوات میں جب عورتوں سے ہم نے پوچھا کہ تم نے ملا فضل اللہ کا ساتھ کیوں دیا، تو وہی بات سب سے پہلے انہوں نے کہا قرآن اور رسول کی بات کرتا تھا، وہ مذہب. The first thing was مذہب. And then they felt it was the first time, or maybe she could use her agency to tell her husband what to do. اپنے خامن سے وہ کہہ سکتی تھی کہ تم مطلب مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو، نہیں تو میں ان کو بتاؤ. وہ ڈائریکٹ ایک گفتگو چلتی تھی. اور there was a special time کہ جہاں ملا فضل اللہ ایک خاص عورتوں کا وقت تھا، ان سے خفیہ باتیں کرتا تھا. وہ باتیں میں نہیں بتا سکتی، شاید آپ کو مسرت بتا دے، بٹ I don't know, there was a perverse mind, or that's all I can say. So گھر کے امن سے دنیا کے امن تک عورت pays the price for peace. یہ افغانستان میں انہوں نے کہا جب لویا جرگا ہوا، میں جنیوا میں بیٹھی ہوئی تھی، نیٹو کے جو ہیڈ، میں ان کا نام بھول گئی ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہاں یہ ہم نے پیس نیگوسیشن کر رہے ہیں، بٹ سم وے ویمن ڈو ہیو ٹو پے دا پرائز بیکاز فار پیس دے ہیو ٹو ڈو اٹ. So again, I said, okay, so did you even have any women on the panel there, even from NATO's side? He said, no. I said, then how can you even understand? So you were bartering the woman again. So what's the difference between you and the Afghans, or their thinking, or that kind of thinking? So, مطلب کہ کیسے ہم عورت کو اس کا حق دلائیں گے، یا ہم دلائیں گے کہ وہ خود لے گی؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم صرف اس کو بتاتے رہیں گے کہ یہ تمہارے حق ہیں، یہ تمہارے سٹیزن شپ رائٹس ہیں؟ کہیں بتائیں گے تو اس کے اندر ایک ہمت تو پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سا اور کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا، این جی اوز کے وہ تنقید تو ہوئی ہے، مگر این جی اوز کے کام سے جو ریسرچ نکلتی ہے اور جو آپ پھر پریزنٹیشن اسٹیٹ کو دیتے ہو، ان کی وجہ سے بہت سے نئے قوانین بنے ہیں. جب آپ نے پروو کیا ہے کہ یہ تشدد ہو رہے ہیں، یا یہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، یا انڈر ایج میرج کی بات لے لیں، اس کو پھر انہوں نے پروو کیا کہ ایک بچی کی جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے. جسٹ بیکاز اس کو وہ پیریڈز آگے ہیں، وہ بالغ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب نہیں آپ اس کی شادی کرتے ہیں. اس کا جسم نہیں تیار ہوتا جب تک وہ 21 سال کی نہ ہو. شناختی کارڈ تو آپ بناتے ہیں 18 سال کی عمر میں، شادی کی عمر آپ نے رکھ دی 16. سو یو ہیو ونس یو گو آؤٹ انٹو دا فیلڈ اینڈ ڈو یور ریسرچ، کہیں آپ کچھ تو کر رہے ہیں، چاہے وہ این جی اوز ہیں، کسی اور کا پیسہ خرچ رہے ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا پکچر آلسو، ناٹ جسٹ کہ وی ول آلویز کویسچن آور سیلف، بٹ کئی دفعہ ہمارا بہت سا ایسا کام ہے جس کے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں. چلے قانون بن گئے، اب اس کی امپلیمنٹیشن. لیکن کیونکہ اتنے زیادہ یہاں پر فنڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ کہیں حکومت ہمیں لگتا ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے این جی اوز پہ. اپنی ذمہ داریاں انہوں نے این جی اوز پہ ڈال دی ہیں کہ یہ لوگوں کو سکھائیں گے، جبکہ ان کا یہ کام ہے. یہاں پر
عرفانہ نے شاید کہا کہ ہم اسٹیٹ کی طرف نہیں جاتے, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو ہم نہیں سمجھا, اس کو ہمیں اسٹیٹ کو کویسچن کرنا چاہیے, جو ہم نہیں کرتے ہیں. جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں وہ ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر کتنا ہم نبھا سکتے ہیں, اپنی سائلوز میں, اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں کر رہے ہیں وہ کام. وہ ایک پائنیئرنگ ورک ہو سکتا ہے, لیکن اسٹیٹ ہی کی اصل ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ ہی کو یہ سارے کام کرنے ہیں. جہاں پیس ہے, نیگوسیشن ہے, عورتوں کا کردار ہے, عورت کیا چاہتی ہے امن سے, اس کو پوچھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے فیصلے کوئی اور کرے یہ بھی جائز نہیں ہے. تھینک یو.